اس دنیا اس کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ کی ذات تھی، اس کائنات کی تباہی کے بعد بھی اللہ کی ذات رہے گی۔ ایک اللہ ہی ہے جو پوری کائنات کی ذات کو اللہ جل جلالہ کی ذات وہ اکیلی ذات ہے جس نے سورج کو پیدا کیا تو ساتھ میں اپنے لیے کسی معاون کو شامل نہیں کیا، کیونکہ وہ خود ہی قادر مطلق ذات وہ قادر ہے۔ چاند کو پیدا کیا، تنہا پیدا کیا، ستاروں سیاروں کو، زمین آسمان کو، دریاؤں کو، کشتی کو، پہاڑوں کو پیدا کرنے والی ذات اکیلی اللہ کی ہے۔ ہم ایسے ہیں کہ کوئی بھی کام تنہا ہم سے ہو نہیں سکتا۔ اکیلے انسان کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اگر وہ خاندانوں رشتوں ناتوں کو جوڑ کر نہ چلے، سب کے ساتھ مل کر نہ رہے، محبتیں نہ بانٹے، تو اس اکیلے انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ وہ یہ کہیں مجھے کوئی اولاد کی ضرورت نہیں، بیوی کی ضرورت نہیں، یا بیوی کہے مجھے خامن کی ضرورت نہیں، مجھے خاندان کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی قبیلے کی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی کا ہونا کے برابر ہے۔ اللہ کی ذات ہے وہ جسے ان تمام تقاضوں کی ضرورت نہیں، جو انسان کو تقاضے ہوتے ہیں۔ اکیلی ذات اللہ جل شانہ نے جس طرح آسمان اور زمین کو پیدا کیا، چاند اور سورج ستاروں سیاروں کو پیدا کیا، گرمی سردی کا سسٹم بنایا، ہواؤں کا نظام بنایا، سمندر کی لہروں کو، موجوں کو، پہاڑوں کو اتنا بلند کیا اور اس کو اپنی منزل کی طرف روانگی بخشی، اسی طرح اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی تخلیق فرمائی، جنات کی تخلیق فرمائی، فرشتوں کی تخلیق فرمائی۔ فرشتے پیدا ہو چکے، جنات پیدا ہو چکے، اللہ جل جلالہ انسانوں کی تخلیق کرنا چاہتا ہے اور اس تخلیق کا تذکرہ فرشتوں میں فرماتا ہے، جنات میں فرماتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے سب نے جواب دیا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ ایسے انسان کو، ایسے مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی، خون ریزی کرے گی، قتل و غارت کرے گی، جھگڑے کرے گی، لڑائیاں کرے گی، خون بہائے گی، چوری کرے گی، ڈکیتی کرے گی، پوری زمین کو گندا کرے گی، ایسی کوئی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب دیا کہ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ گناہ کرے گی، توبہ بھی کرے گی،
تھوڑے ہی خطروں کو بجا لانے والے بھی لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں پر اختیار دیا، حق اور باطل دونوں راستے بتلائے، اور کامیابی کا راستہ صراط مستقیم بتلایا۔ صراط مستقیم پر لانے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ ایک زمانے سے پیغمبر آتے رہے، انسان پڑھتے رہے، وہ ایک انسان آدم علیہ السلام تھے، ان سے سینکڑوں بنے، ان سے ہزاروں بنے، ان سے کروڑوں بنے، ان سے ارب بنے، اور کئی ارب لوگ دے کر جا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان انسانوں کے رشتے ہدایت کے لیے نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا۔ ایک پیغمبر پہلے آدم آئے، دوسرے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور پھر یہ کے بعد دیگر میرے رب نے پیغمبروں کو بھیجا۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، پھر ہود علیہ السلام کو بھیجا، ہود کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ سب نے ایک دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کی، جان کھپا دی، زندگیاں کھپا دی، اپنی ضروریات کو پیچھے چھوڑا، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑا، رب کی چاہت کو ترجیح دی، اور اپنی چیزوں کو کھپایا اور لگایا، اور اللہ کو راضی کیا، اور لوگوں کو اللہ کو راضی کرنے کی خوب انتھک محنت کر دعوتیں دی، اور لوگوں میں کچھ نے ایمان قبول کیا، بہت سارے ناقبول کیا، دین کی رد کیا، پیغمبروں کو شہید کیا، ستایا، اور ملک سے نکالا، اور بہت غم پڑا لوگوں نے، انسانوں نے کیا۔ لیکن اللہ نے اپنے پیغمبروں کا سلسلہ فرماتا رہا اور بھیجتا رہا، پیغمبر آتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آخری نبی بن کر آئے، آخری رسول آئے، اور آپ کو آخری نبی بنا کر اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا۔ آپ کو سارے پیغمبروں پر فضیلت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیدائش میں ہوئی، آپ کی بعثت سے اسی سال، جس سال میں میرے نبی کی پیدائش ہوئی، جس سال میرے نبی کو دنیا میں آنا تھا، اسی واقعہ پیش آیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نافرمان کو عبرت کا نشان بنایا، اور وہ عبرت کا نشان کون بنا؟ فرمایا آپ نہیں جانتے، اور علم نجعل تباہ ہوئی، قوم ہود تباہ ہوئی، قوم صالح تباہ ہوئی، قوم لوط تباہ ہوئی، قوم شعیب تباہ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، جنہوں نے اپنے گردنوں کو رب کے سامنے بلند کرنے کی کوشش کی، رب سے ٹکر لینے کی کوشش کی۔ میرے رب نے ان کو ذلیل کر رکھ دیا، انہیں بھوسا بنا کر رکھ دیا۔ انہی ذلیل لوگوں میں سے ایک ذلیل شخص ابرہا بھی تھا، اس کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو محفوظ فرمایا۔ ایک زمانہ تھا کہ یمن کے اندر مشرک لوگ رہا کرتے تھے، اور ملوک حمیر کا قبضہ تھا، اور وہاں اس زمانے میں اہل حق جو دین تھا، حق والے جو تھے وہ اہل نصارہ تھے،
اہل نصارہ یہ حق پر تھے اور یمن کے اندر رہنے والے مشرک لوگ تھے. تو یمن کے اندر اہل نصارہ کو ملوک جو ہے حمیر نے اس قدر ان پر ظلم ڈھایا کہ انہوں نے بہت بڑی خندق کھودی اور اس کا طول اور عرض بہت وسیع کیا اور اس کے گہرائی کے اندر آگ کو بھڑکایا، لکڑیوں کو ڈالا اور اس آگ کو بھڑکایا گیا. بھڑکائے جانے کے بعد اس کے اندر پھر اہل حق جو اس زمانے میں کیونکہ اہل نصارہ تھے، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو جو ہے نبوت کو قبول کرنے والے تھے، انجیل کو قبول کرنے والے تھے. تو بت پرست نہ تھے، شرک نہ کرتے تھے. تو وہ 20,000 کی ان کی تعداد بتلائی جاتی ہے. تو ملوک حمیر نے ان لوگوں کو اس خندق کے اندر ڈالا اور جلتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کا اندر ان سب کو اس نے شہید کر ڈالا. 2 شخص کسی طرح سے وہاں سے بھاگ نکلے اور وہ سیدھے شام میں پہنچے. تیسرے ملک شام میں جا کر انہوں نے کہا تم ہماری مدد کرو. ان لوگوں نے ہمارے لوگوں کو مار ڈالا، شہید کر ڈالا. اب یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے. ادھر سے پھر جب شام یہ دور پڑ جاتا ہے اور یمن کے قریب حبشہ پڑتا ہے، اس نے نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اور ان لوگوں کی مدد کرو. تو وہاں سے نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا، اس نے اپنے 2 عظیم لشکروں میں 2 کمانڈروں کو روانہ کیا. ایک کا نام اربات تھا، دوسرا کا نام ابرہا تھا. یہ دونوں گئے اور انہوں نے جا کر وہاں پر تباہی مچا دی اور یمن کے اندر جتنے بھی مشرک لوگ تھے ان سب کو قتل کر ڈالا، ان سب کو تباہ کر ڈالا اور ان ملک یمن پر یہ لوگ قابض ہو گئے. پھر چونکہ اقتدار تھا، اقتدار کی لالچ، اقتدار کی ہوس ہر زمانے میں رہی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس امت کے اندر ہی اقتدار کی لالچ ہے، اس ملک کے اندر ہی ہوس ہے، اس امت کے اندر ہی دنیا جو ہے اقتدار کے جو ہے پیاسے ہیں اور عہدوں کے پیاسے ہیں. یہ ابتدائی زمانے سے ہی چلا آیا ہے. اس وقت یہ اربات اور ابرہا جو نے ایک ساتھ مل کر یمن کے اندر مشرکوں کو مارا. اب اقتدار کی لالچ میں کہ یمن کا اب حاکم کون بنے گا، دونوں کے آپس میں جنگیں ہوئی کہ کیا کہ میں حاکم بنوں، اربات کہے میں حاکم بنوں، ابرہا کہے میں حاکم بنوں. دونوں کے آپس میں جنگیں ہوئی اور جنگ کے نتیجے میں اربات مارا گیا اور ابرہا یہ زندہ بچا. اور پھر نجاشی بادشاہ کے حکم سے یہ ابرہا جو تھا اس کو یمن کا حاکم بنا دیا گیا. پھر اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ مکہ کے اندر ایک گھر ہے جسے دنیا کعبۃ اللہ کے نام سے جانتی ہے اور لوگ دور دراز سے اس گھر کے پاس آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. کیوں نہ میں اس گھر سے ایک خوبصورت حسین و جمیل ایک کلیسا بناؤں جس کے مکہ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر لوگ اس کی طرف دوڑے ہوئے آئیں. پھر اس ابرہا نے یمن کے اندر ایک کلیسا بنایا جس کے نیچے اگر کوئی کھڑا ہو تو اس کی بلندی کو اس کی نظریں نہیں پہنچ سکتی. اس قدر بلند و بالا اس نے کلیسا بنایا. سونا اور چاندی سے، جواہرات سے اسے آراستہ کیا گیا. اور جس وقت اور پھر یمن کا اندر یہ اعلان کر دیا کہ اب کسی نے اگر عبادت کرنی ہے تو یہاں آ کر کرے، طواف کرنا ہے تو یہاں آ کر کرے، زیارت کرنی ہے تو یہاں آ کر کرے، لیکن کعبۃ اللہ کے پاس کوئی نہ جائے. یہ اس نے حکومتی سطح پر اعلان کر دیا. ادھر سے جب عرب والوں کو معلوم ہوا کہ ایسا ہوا ہے تو عرب میں چونکہ ہمیشہ سے ابتدائی زمانہ سے ہی کعبۃ اللہ کی تعظیم کرتے چلے آ رہے تھے، انہوں نے جب اس بات کو سنا تو وہ ان کے غصے میں وہ آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کا ضرور کچھ کرنا پڑے گا. تو پھر قریش میں سے ایک شخص نے جا کر اس کلیسے کے اندر پیشاب کر ڈالا، اسے گندا کر ڈالا. یوں بھی آتا ہے کہ قریش کے کچھ لوگوں کا قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے اس کے قریب آگ کو بھڑکایا اور آگ اس کلیسے کو لگ گئی جس کی وجہ سے وہ جلا. تو اس کو ابرہا کو اس وقت بہت غصہ آیا کہ یہ کیا کر دیا اس نے، ان لوگوں نے کیا کر دیا. اس نے پھر یہ عزم کر لیا کہ میں کعبۃ اللہ کے مسلمانوں کی، ان کا مکہ والوں کے
جو ہے کعبہ کی میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یہ اس کے الفاظ تھے۔ اور اس نے پھر لشکر کو تیار کیا، نجاشی بادشاہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی اجازت سے وہ لشکر لے کر چلا۔ نجاشی نے نہ صرف اجازت دی ابرہہ کو، بلکہ نجاشی نے اپنا ایک اونٹ بھی دیا، اور اونٹ کا نام محمود تھا، جو بہت خوبصورت تھا، بہت طاقتور تھا اور بہت صحت مند تھا کہ اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ نجاشی بادشاہ نے اس ہاتھی کے ساتھ 8 ہاتھی اور دیے۔ یہ ایک ہاتھی ہے جو بہت حسین ہے، جمیل ہے، طاقتور ہے، اس کے ساتھ 8 ہاتھی اور دیے کہ جاؤ اور ابرہہ کے ساتھ لشکر میں شامل ہو اور ان کو لے کر کعبۃ اللہ کو گرایا جائے۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ ان ہاتھیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ طاقتور ہاتھی ایک لمبی زنجیر لے، مضبوط ہو، لمبی ہو، اور کعبۃ اللہ کے جو ستون ہیں اندر، ان ستونوں کے ساتھ اس زنجیر کو باندھا جائے، زنجیر کو پھر ان ہاتھیوں کی گردنوں میں ڈالا جائے، اور ہاتھی پھر زور لگائے، جس طرح جیسے ہی ستون اکھڑیں گے، اپنی جگہ سے ہٹیں گے، یہ کعبۃ اللہ گر جائے گا، یہ کعبۃ اللہ گر جائے گا۔ اب اس نے اس نیت سے ان ہاتھیوں کو بھیجا۔ اب وہ ہاتھی آئے اس ابرہہ کے لشکر میں۔ ابرہہ آ رہا ہے بڑے غرور کے اندر کہ آج میں ان کے کعبہ کو گرانے آؤں گا، اس کو منہدم کروں گا۔ اب ادھر سے عرب والوں کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے گھر کو گرانے آ رہا ہے، اللہ کے گھر کو منہدم کرنے آ رہا ہے، تو ادھر سے انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ اس کا مقابلہ کریں۔ ایک لشکر گیا، وہ مغلوب ہوا اور اس کو شکست ہوئی، اس نے اس کے سردار کو گرفتار کر لیا۔ پھر ایک اور لشکر آیا جس کا نام نفیل تھا، اس کا سردار جو تھا، ان سب کو اس نے قتل کر ڈالا۔ نفیل کو گرفتار کر لیا کہ ہمیں راستہ بتلائے گا، رہنمائی کرے گا، اور نفیل کے ساتھ ذریعے جو ہے یہ آگے پہنچے۔ طائف کے کچھ کافر مشرک لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے مقابلہ کرتے ہیں، یہ تو مکہ کی ایک عظیم نشانی ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو گرانے کے لیے یہ آ رہا ہے، تو اس سے مقابلہ کیا جائے۔ پھر اچانک ان کے ذہن میں یہ بات آئی، ہم نے دیکھا کہ ہم سے پہلے 2 لشکر اس سے مقابلے کے لیے گئے ہیں، لیکن دونوں کے دونوں لشکر شکست کھا چکے اور گرفتار ہو چکے، جو زندہ بچے اور باقی جو ہے بھاگ چکے، تو ہم بھی ان پر غالب نہیں آ سکتے، تو بڑے طاقتور ہیں، اس کا تو بہت بڑا لشکر ہے، لہٰذا خیر اسی میں ہے، کیوں نہ ہم اس سے کچھ جو ہے ایگریمنٹ کر لیں۔ فرمایا کیا ایگریمنٹ کرنا ہے؟ بھئی ہمیں ایگریمنٹ یہ کرنا ہے کہ ہمارا طائف کے میدان میں ایک جو بہت بڑا بت قدا ہے، بت خانہ ہے، تم اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، باقی جو تم نے کعبہ کے ساتھ کرنا ہے کر لے، بس اس بات پر تو ہم سے معاہدہ کر لے کہ ہمارے بت خانے کو کچھ نہیں کہے گا۔ قابوس ابرہہ نے کہا ہم تیرے بت خانے کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ساتھ میں انہوں نے اپنا ایک سردار بھی کر دیا جو ان کی رہبری کرے، رہنمائی کرے کعبۃ اللہ تک پہنچنے میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر کعبۃ اللہ کے قریب پہنچا اور وہاں جا کر لشکر کو بٹھا دیا۔ محمود ہاتھی کو بٹھا دیا گیا، 8 ہاتھیوں کو بٹھا دیا گیا، لشکر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنا ایک کفیل بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کو بتلاؤ، ہمارا مقصد تمہارا قتل عام کرنا نہیں ہے، تمہارے یہاں فساد مچانا نہیں ہے، ہم صرف اس کعبہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ اگر اس کے گرانے میں کوئی رکاوٹ بنا تو پھر وہ ہماری تلواروں سے، ہمارے نشانے سے بچ نہیں سکیں گے۔ ابرہہ نے اپنا ایک کفیل وہاں بھیجا، وہ آ کر لوگوں سے ملا، لوگوں نے کہا ہمارا یہاں پر سردار عبد المطلب ہے، اس سے جا کر ملو، وہ فیصلہ کرے گا جو بھی کرنا ہے۔ عبد المطلب سے ملا گیا، حضرت عبد المطلب نے اس سے کہا کہ چلو میں جا کر ملتا ہوں۔ جا کر ملے، آپ کا قد بہت نمایاں تھا، بہت حسین تھے، بہت جمیل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے تو حسین کیوں نہ ہوتے؟ آپ کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا تھا، تو آپ تشریف لے گئے، آپ کو دیکھ کر اپنے تخت سے اترا ابرہہ، نہ صرف تخت سے اترا بلکہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھا اور اس سے پوچھا کہ بھائی ہاں جی کیا بات کرنے آئے ہو؟ اس نے کہا جی دیکھیں جو آپ کا آنے کا مقصد ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اس کے مالک نہیں، اس کا مالک اللہ کی ذات ہے، جو اس کا مالک ہے وہی اس کو دیکھ لے گا۔ میرا آنے کا یہاں پر مقصد جو ہے اپنے جو ہے اونٹوں کو حاصل کرنا ہے، جو تو نے یہاں پر 200 اونٹ میرے گرفتار کر لیے ہیں۔ ابرہہ کے دل سے ان کا وہ مقام جاتا رہا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید تم اپنے اس کعبہ کے بارے میں بات کرو گے، لیکن آپ نے تو اونٹوں کے بارے میں بات کی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا ہاں جو میں ان کا مالک ہوں تو میں انہی کی بات کروں گا، اس کا جو مالک ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تو وہاں سے عبد المطلب واپس تشریف لائے اور آ کر جو ہے کعبۃ اللہ کے دہلیز پر
غلاف کعبہ کو پکڑ کر پھر اس نے دعائیں مانگی، اللہ پاک سے فریاد کی اور اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑائے. پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے پھر اپنی مدد بھیجی اور پھر پرندے آئے جن کی جو ہے چونچ میں اور قدموں میں تین کنکریاں تھیں، جو ان پر گرتی تو ان کے جسموں کو چیرتی ہوئی زمین میں گھس جاتی، کوئی نہ بچا، سب کے سب ذلیل ہوئے. تو اللہ کے مقابلے میں جو آتا ہے اللہ پاک اس طرح ذلیل کرتا ہے. میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ کی ماننے میں خیر ہے. جو اللہ نے احکامات دے کر پیغمبروں کو بھیجا ہے ان کو بجا لانے میں ہی خیر ہے، ورنہ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہ ہاتھ آئے گا.